نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے چیپٹر شروع کیا تھا ظلم کی حرمت، اور بہت ہی لمبی حدیث جو تھی وہ ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں بہت ساری پیاری باتیں اور بہت سارے جو لیسن تھے ہم نے اس میں دیکھے تھے۔ تو اسی حدیث کے حوالے سے آگے انشاءاللہ جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ظلم کی حرمت، اس میں آج ہم حدیث قدسی کے بعد کچھ قرآنی آیات کو دیکھیں گے۔ تو شروع کرتی ہوں انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا کئی دفعہ ذکر ہوا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب فرماتے ہیں کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہے۔ پھر اسی طرح مزید فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تمہارا رب بے نیاز ہے، غنی ہے اور رحمت والا ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو الرَّحْمَةِ وَاسِعَةٍ، اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ ازحد مہربان رحیم اور شفیق ہے، اس لیے وہ کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ تو یہ آیا ہم آیا نمبر 49 سورہ کہف ہر فرائیڈے پڑھتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ مجرمین جو ہوں گے اس میں درج اعمال سے خوف کھائیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو ہمارا کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں، چاہے وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا۔ یہ لوگ جو کچھ دنیا میں کر چکے وہ سب وہاں موجود پائیں گے، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو شخص ایک ذرے برابر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرے برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنہ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اگر کسی کی ایک نیکی بھی ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا، وہ اپنی طرف سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ پھر دوسری جگہ اللہ سبحانہ مزید فرماتے ہیں ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، یہ سب تمہارے اعمال کے سبب ہیں، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں پر زیادتی نہیں کرتا۔ پھر مزید فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں پر بالکل ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا مزید وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر کھجور کی گٹلی کے داغے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر کھجور کی گٹلی کے گڑے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ ان تمام آیات سے بخوبی واضح ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اسی لیے اس نے حکم دیا ہے کہ تم آپس میں بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ دنیا میں کسی کا کسی پر ظلم کرنا قیامت کے روز اندھیروں کا سبب ہوگا۔ حضرت عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کیا ہوا ظلم قیامت کو ظلمات اندھیروں کا سبب ہوگا، یعنی کہ جو آج ظلم کرے گا قیامت کے دن اس کے وہ ظلم اس کے لیے اندھیرے کا باعث بنیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کی بات کو یہیں پر کنٹینیو نہیں کر سکتے، تھوڑی سی بات آگے جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی، تو اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہم دوسرے لیکچر میں کور کریں گے۔ ان آیات پر غور و فکر کیجئے گا۔ میں نے آپ سب کے ساتھ ترجمہ بھی شیئر کیا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے لیکچر میں جب ہم نے حدیث قدسی پڑھی تو اس میں مختصر سا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر کسی پر ظلم کرنا جو ہے وہ حرام کر دیا ہے، اور اسی طرح آپس میں بھی ہم اگر ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ تو آج پھر ہم نے قرآن کی آیات دیکھیں جو کہ ڈیفرنٹ مقامات پر تھیں، کہ ان پر ہم غور و فکر کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں، اور ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔